ٹینڈرز کے بارے میں کی ہے، جن میں بے ضابطگیاں اور کرپشن کے متعلق حقائق الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے سامنے لانا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد 6% وہ ہم سے لیتے ہیں، یہ سیکٹری صاحب کا ہے، یہ جو جس بندے نے 1 کروڑ کا لیا نا کام، یہ تو سارے لوازمات اس نے دینے ہیں۔ میں نے کہا یہ کام مجھے 88 لاکھ روپے میں دے دیں آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام معزز صحافی حضرات السلام علیکم۔ اس پریس کانفرنس سے پہلے بھی میں نے ایک پریس کانفرنس مورخہ 5 اگست 2024 کو کی تھی، جس کو آپ صحافی حضرات نے کوریج کیا اور اپنے توسط سے میری بات بالان حکام تک پہنچائی، جس کا میں تہ دل سے شکر گزار ہوں۔ جبکہ میری آج کی پریس کانفرنس کا مقصد یہ ہے کہ لوکل گورنمنٹ جعفر آباد کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر کی جانب سے مورخہ 2/8 کو کیے گئے ٹینڈرز کے بارے میں کی ہے، جن میں بے ضابطگیاں اور کرپشن کے متعلق حقائق الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے سامنے لانا چاہتا ہوں۔ بات دراصل یہ ہے کہ مورخہ 2 کو ہونے والے لوکل گورنمنٹ جعفر آباد اور ایریگیشن کے غیر قانونی ٹینڈرز کرائے گئے۔ ہماری فرمز کے دوستوں نے بھی ان ٹینڈرز میں حصہ لیا، جبکہ ہماری فرمز کے ٹینڈرز ریٹ کم ہونے کے باوجود ہمیں ان دونوں محکموں میں ٹینڈر احوال کرنا تو دور کی بات، اٹینڈنس شیٹ تک حاضری لگانے کے باوجود بھی ہمیں ٹینڈر پروسیس میں کہیں بھی ظاہر نہیں کیا گیا، باوجود اس کے کہ ہمارے لاکھوں روپے کے کال ڈپازٹ چالان ابھی تک ان کے دفتروں میں موجود ہیں۔ ایریگیشن کے خلاف ہم لوگ عدالت سے رجوع کر رہے ہیں، اس لیے میں اس پر بات نہیں کرنا چاہتا۔ لوکل گورنمنٹ جعفر آباد کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر کے خلاف ٹینڈر کے دن جناب ڈپٹی کمشنر جعفر آباد کو بھی ایک درخواست ریسیو کرائی گئی، اور اسی دن CRC کو بھی ایک درخواست دی گئی، اور فون پر جناب ڈویژنل ڈائریکٹر صاحب سے ان ٹینڈر کے بے ضابطگیوں کے بارے میں بھی بتایا گیا۔ لوکل گورنمنٹ جعفر آباد کے دفتر میں ایک پریس کانفرنس بھی کی گئی، جس میں میرے سمیت باقی ٹھیکیداران بھی موجود ہونے کے باوجود لوکل گورنمنٹ ضلع جعفر آباد کے ایک زور آور آفیسر نے ان ٹینڈرز میں اقربا پروری کی انتہا کر دی اور ان لوگوں کو ٹھیکوں سے نوازا جو ان کے دفتر اور کچن چلاتے ہیں، ان کو ٹھیکے دیے گئے، اور لوکل گورنمنٹ بلوچستان حکومت کو کروڑوں روپے کا چونا لگایا گیا، اور اتنے ثبوتوں کے باوجود ٹھیکے اپنے من پسند افراد کو دیے گئے۔ ہم جناب چیف منسٹر آف بلوچستان اور منسٹر لوکل گورنمنٹ، سیکریٹری لوکل گورنمنٹ اور حکومت بلوچستان سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ ایسے کرپٹ آفیسر کا فی الفور تبادلہ کیا جائے۔ میں کچھ ثبوت ہیں جناب میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جو 2 تاریخ کو یہ ٹینڈر ہوئے۔ میں نے ان کی 1-2 کاپیاں شاید آپ لوگوں کو دے دی ہیں، یہ باقی بھی آپ کچھ رکھ لیں۔ یہ ہمارے کال ڈپازٹ ہوتے ہیں، جو ہم نے پہلے ایک کال ڈپازٹ جمع کرایا، یہ چالان جمع کرایا ہم نے، یہ ہماری اپلیکیشن، یہ دوسرے کا کال ڈپازٹ، یہ دوسرا چالان اور یہ اپلیکیشن، یہ ہمارا ٹینڈر ریٹ ہوتا ہے، جس کو ٹینڈر ڈاکومنٹس فارم کہتے ہیں، جس پہ ہمارے ریٹس ہوتے ہیں نا۔ ابھی یہ ٹھیکہ تھا 1 کروڑ کا، یہ میں نے ریٹ بھرا، میں نے کہا یہ کام مجھے 88 لاکھ روپے میں دے دیں آپ، لیکن اسسٹنٹ ڈائریکٹر صاحب نے بجائے، یہ ابھی تک اس کے ڈاکومنٹس میرے ان کے دفتر میں موجود ہیں، یہ اپنے ایک چہیتے کو صرف ایک بندہ اس نے کہا کہ میرے پاس اور تو کوئی آیا ہی نہیں ہے، یہ اس نے ڈاکومنٹ نکالا کہ مجھے ایک بندہ آیا جس کو اس نے 1 کروڑ روپے میں کام دے دیا۔ میں اس کو بولتا ہوں کہ 88 لاکھ میں مجھے کام دیں، لیکن انہوں نے اس کو 1 کروڑ میں ہی کام دے دیا۔ یہ دوسرا کام ٹینڈر ہے، یہ بھی میں نے کہا کہ بھئی مجھے 86 لاکھ روپے میں چاہیے، لیکن پھر بھی اس نے اپنے 1 کروڑ میں اپنے چہیتے کو دے دیا۔ یہ گورنمنٹ کو 28 لاکھ روپے کا 2 ٹینڈروں میں صرف چونا لگایا۔
یہ میں نے اسی دن صاحب اس طرح ٹینڈر جو آپ لوگ پریس کانفرنس کرتے ہیں، جب بعد میں ہم جو آپ متعلقہ افسران جو آج ہم نے ٹارگیٹ کر لیا ہے، جب اس سے رابطہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ٹینڈر تو 1 یا 2 یا 3 ٹھیکیداروں کو دیں گے، وہ بھی ٹینڈر کے ذریعے، لیکن جن لوگوں کو نہیں ملے وہ پھر اعتراض کرتے ہیں اور الزامات لگاتے ہیں، اگر ان کو ملیں گے تو پھر خاموش ہوتے ہیں، جن کو نہیں ملے وہ پھر اعتراض کرتے ہیں۔ میں بالکل آپ کی بات سمجھ گیا۔ یہ ٹینڈر اوپن کریں، جس طرح سے میں نے ریٹ بھرا ہے نا، میرے ریٹ سے اس کا ریٹ کم ہے، بے شک دے دے، ہمیں کیا اعتراض ہوگا؟ جب میں نے ریٹ بھرا، میں ایک چیز، یہ آپ کا ایک چیز ہے، میں آپ کو خریدنا چاہتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ بھائی یہ مجھے 88 لاکھ روپے میں دے دیں، آپ کہتے ہیں نہیں جی میں یہ تو 1 کروڑ روپے میں کسی بندے کو دے رہا ہوں، یہ تو گورنمنٹ کو چونا لگانے والی بات ہوئی نا۔ بھائی میرے سے ریٹ سے کم ہے تو بے شک آپ دے دیں۔ یہ ہم نے اسی دن اپلیکیشن دی سیکٹری کو، لوکل گورنمنٹ کو، یہ سیکٹری کی یہ ریسیونگ ہے، یہ سیکٹری کی ریسیونگ موجود ہے۔ یہ پھر جو ہمارا سی آر سی ہوتی ہے، جس کو ہمارا مطلب ایک فورم ہوتا ہے، اس میں جانا پڑتا ہے پہلے، یہ اس کی ریسیونگ ہے، یہ میں نے اس کو بھی درخواست دی ہے، ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ اس کے بعد یہ دوسری درخواست ہے ڈی سی صاحب کو، یہ ڈی سی صاحب کے اپنے ہاتھ کے، کوئی کلرک کے نہیں ہے، ڈی سی صاحب نے خود ریسیو کی ہے۔ اس کا دفتر اتنا دور ہے جیسے یہ سامنے میز پڑی ہوئی ہے، ساتھ درمیان میں صرف اور صرف وہ ایک کہتے ہیں کہ بھئی صرف دیوار ہے دو دفتر میں، یہ اس نے اپنے ہاتھ سے ریسیو کی ہے، پھر بھی کہتے ہیں کہ ٹینڈر میں ہم پروسیس میں نہیں آئے۔ یہ جی میں وہاں پہ ٹینڈر فارم دے رہا ہوں جناب۔ مجھے یہ فرمایا ہے صاحب کہ آپ کتنے عرصے سے ٹھیکیداری کرتے ہیں؟ میں ہوں 2005 سے۔ 2005 سے؟ جی ہاں، میرے لیسن میں مطلب کہیں آپ کو بلیک لسٹ تو نہیں کیا؟ نہیں، کوئی بلیک لسٹ نہیں ہوا۔ مثال کے طور پہ آپ جب کتنے عرصے سے کر رہے ہیں ٹھیکیداری، جی جی، تو ہو سکتا ہے کسی جگہ پہ آپ کے کام سے مطمئن نہ ہو، کام تو مجھے مل رہے ہیں، کیا ہو۔ ایک منٹ بات سنیں۔ جی جی ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں، مگر آپ ابھی کہہ رہے ہیں کہ جی میرے ساتھ ناجائز ہوا ہے۔ جی جی، مطلب آپ جو کام لینا چاہ رہے ہیں، علاقے کے لوگ اگر آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں تو پھر دوسرا ٹھیکیدار وہاں کام کر بھی نہیں سکتا، کہ اگر آپ کا اتنا اچھا مطلب رویہ رہا ہے کام کے حوالے سے۔ جی جی، اور پھر ظاہر ہے کہ آپ جو کام بتا رہے ہیں کہ 80 لاکھ میں یا جو آپ نے بٹس دی ہے اس نے اس سے زیادہ ہائر دی ہے، تو آپ ظاہر ہے کہ 80 پہ اگر آپ کام کر رہے ہیں تو آپ کو بھی سارا سسٹم پتہ ہے کہ بھی کتنے % آپ نے دینا ہوتا ہے، باقی پیچھے بچ جائے گا کیا کام پیسے کا، تو وہ کام پتہ نہیں ہو یا نہ ہو وہ علیحدہ بات ہے۔ اگر کسی نے ہائر بٹ دی ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ واقعی اتنا کام، اتنی کوالٹی کا کام یہ کر سکتا ہے، تو انہوں نے اس کو دیا۔ وہ ایسے جناب 18% پہ یہ کام چلا گیا ہے، 18% پہ 18% وہ رائلٹی جیو جیسے گیس نکلا ہے جی اس کے گھر سے، جس کو بھی دینا ہے انہوں نے 18% وہ ان کو دے گا، 18% جو ہے دفتر کی کمیشن ہے، 18% وہ دفتر کو کمیشن نہ پے کرے گا، 13.5% گورنمنٹ کو ہم پے کرتے ہیں جناب انکم ٹیکس اور DRA کی مد میں۔ اس کے بعد 6% وہ ہم سے لیتے ہیں، یہ سیکٹری صاحب کا ہے، یہ جو جس بندے نے 1 کروڑ کا لیا نا کام، یہ تو سارے لوازمات اس نے دینے ہیں۔ میں نے جو 88 لاکھ روپے کی بل لگائی ہے میں کسی کو نہیں دوں گا نا۔ کیوں نہیں دیں گے آپ؟ جب ایک سسٹم بنا ہوا ہے تو آپ کو بھی تو دینا پڑے گا۔ نہیں سر، میں نے لوئسٹ ریٹ جو بھرا ہے، قانونی نہیں ہے نا، قانون وہ جو بتا رہا ہے وہ غیر قانونی ہے نا۔ سر آپ اگر چلے آپ کو دے دیتے ہیں تو آپ کا بل پاس ہوگا ایسے آسانی کے ساتھ؟ نہیں، اسی لیے تو آئے ہیں، اس لیے وہ تو دیکھیں ناانصافی کی وجہ سے تو ہم لوگ آئے ہوئے ہیں نا، ادھر عدالت کا دروازہ کھٹکائیں گے ابھی، اس وجہ سے جیسے پہلے مل رہے ہیں ہمیں کام، پہلے تو ملتے رہے۔ جس افسر کو دیا جا رہا ہے، جس کمپنی کو دیا جا رہا ہے، جس کا یہ پوری فرم کو دوسری دفعہ دیا جا رہا ہے، جس پر آپ الزام ہے اس کو دوسری دفعہ کا مجھے پتہ نہیں ہے کہ دوسری دفعہ دیا جا رہا ہے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پروسیس ہوتا ہے وہاں پہ بڈنگ ڈاکومنٹ دی جاتی ہے نا، تو اس میں ریٹ ہوتے ہیں، اس میں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا وہ جو ٹھیکیدار ہوتا ہے اس کی ریپوٹیشن ہوتی ہے، اگر ہماری ریپوٹیشن خراب ہے، ہمیں کوئی نوٹس ملا، ہمیں بلیک لسٹ ہوئے، وہ دکھا دیں، اگر ہمیں کسی چیز کی وجہ سے وہ ہوگا اس کو ایوارڈ ہوگا نا۔ ہمیں آفیسر کون ہے، اس کا نام آپ بتا دیں۔ نام مشتاق احمد لاشاری اور ببر، مشتاق احمد۔